الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ کئی خطبات میں کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو حقیقت میں سننے، سمجھنے اور عمل کے قابل تھیں۔ آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں، حق اور سچ بات کی پہچان کیا ہے۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کیا ہے۔ آپ کو یہ یاد دلایا گیا کہ گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں، حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے۔ اس لیے وقت رہتے ہی اپنے آپ کو سچائی اور حق کے قالب میں ڈھال لیں، وقت رہتے ہی گناہوں کی دلدل سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پہ حاضری دے لیں۔ یہی میرا مقصد تھا، لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں حق اپنانا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہم قریب نہیں آ پا رہے ہیں صراط مستقیم کے۔ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں اب بھی حاضری دینے سے کترا رہے ہیں، اب بھی ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم نے اس کی کوششیں نہیں کی، ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کی جد و جہد نہیں کی۔ آج انشاءاللہ اسی بات پر خطبہ جمعہ ہوگا کہ آخر انسان توبہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، وہ سدھرنا کیوں نہیں چاہتا ہے۔ بات تھوڑی سی الگ ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے دماغ میں یہ جانتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے، تھوڑی سی بجلی اور روشنی باقی ہے،
حقیقت میں وہ سدھرنا چاہتا ہوگا. لیکن آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حق کو جانتے پہچانتے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. ان کے سامنے اپنی شیطان کی کھڑی کی ہوئی کچھ مجبوریاں ہیں جس کو وہ سامنے رکھتے ہوں گے اور توبہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہوں گے. سب سے پہلی وجہ کہ انسان گناہوں کی دلدل سے نہیں نکلنا چاہتا یا نہیں نکل سکتا، نہیں نکل پا رہا ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک سے نا امید ہو چکا ہے. گناہ اتنے کر چکا ہے، اتنی حرام خوریاں کر چکا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اب بخشا ہی نہیں جاؤں گا. یہ غلط اس کو لگتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے گنہگاروں کو یہ کہہ بھی دیتے ہیں اسے اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ اسے کیسے بخش دے گا. یہ جملہ کہنا بڑا خطرناک ہے آپ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کسی اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ اسے کیسے معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا، تجھے نہیں معاف کروں گا. اس لیے ایسی سوچ رکھنا اور یہ خیال دل میں لانا کہ کسی گنہگار کے بارے میں یہ سوچنا اسے کیسے اللہ معاف کر دے گا، یہ غلط سوچ ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، ہم ہیں کہ بھاگ رہے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے، اے میرے پیارے بندوں سنو، جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. رب کے دربار میں حاضری تو دو، اللہ رب العالمین کے لیے 2 قطرہ آنسو نکالو تو صحیح، گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرو تو صحیح. ترمذی شریف میں کتاب الدعوات 3540 میں ایک حدیث قدسی آتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے آ میری دربار میں، آ میرے پاس، گناہوں کی گٹھریاں تیرے پاس ہوں گی. تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ تیرے گناہوں کے دفتر زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائے، پھر بھی تو میرے پاس آ جا، توبہ کر لے، گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر لے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہوں کی فہرست زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہو، تو مجھ سے مغفرت کی دعا مانگ لے، تو مجھ سے کہہ دے استغفر اللہ من کل ذنب، اللہ فرماتا ہے غفرت لک، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ اگر دنیا میں کوئی انسان شرک سے بھی توبہ کرے، بدعات سے بھی توبہ کرے، خرافات سے بھی توبہ کرے، رسومات سے بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن توبہ اس کے لیے درکار ہے، توبہ اللہ مانگتا ہے. ہم نا امید نہ ہو اللہ کی ذات سے. صحیح مسلم کتاب الذکر کے اندر ایک حدیث آتی ہے، 2675 حدیث کا نمبر ہے. یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب کہتا ہے، کیا کہتا اللہ رب العالمین؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے سوچ کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ اس پل ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. ان ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس کے اندر، لوگوں کی محفل میں، تو میں بھی اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں.
وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کا دوگنا اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر میرا بندہ میرے پاس پیدل چل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس اپنی رحمتوں کی جھولیاں لے کر پہنچ جاتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین فرما رہا، حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے بیان کیا اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بلا رہا ہے. اللہ کے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. آؤ قرآن سیکھو، آؤ اللہ کے نبی کے فرمان سیکھو، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرو، آؤ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، آؤ اپنی ایمانی زندگی کو ایک بار پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کرو، آؤ اپنے گھر کو ایک بار پھر دین کی روشنی سے روشن کرنے کی کوشش کرو. یہ آوازیں ہمیں اور آپ کو اللہ کے گھروں سے ملتی ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چھان پھٹک کر اور سلف صالحین کی سوچ اور سمجھ کے مطابق اللہ کے گھروں سے ملتی ہے. ہمیں یہاں بلایا جاتا ہے، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ توبہ نہیں کیوں کرتے، ان کے دل میں یہ بیٹھا ہوا اللہ مجھے کہاں معاف کرے گا. 99 قاتل کو بھی اللہ نے بخش دیا تھا. اللہ چاہتا ہے یہ کہ بندہ بندگی پہ آ جائے، خدائی دعویٰ نہ کرے. میرے سامنے جھوکے تو پہلے شرک جس کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بغیر توبہ کے دنیا سے کوئی گیا تو میں معاف کرنے والا نہیں، دنیا میں فرما رہا ہے تم مرنے سے پہلے توبہ کر لو، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. شرک کو بھی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. اگر میں سمجھاؤں تو شاید بات دل میں اتر جائے. اگر کوئی آپ کو دلی تکلیف پہنچایا ہو، آپ کی ماں بہن کی گالی آپ کو دیا ہو، آگے سے آ کر معافی مانگنے لگے، انسان کی طبیعت شاید معاف کر دے لیکن دل میں کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہے گا. شرک اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ نے کہا شتمنی ابن آدم، آدم کی اولاد جب شرک کرتا مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اے مجھے گالی دینے والے بندے آ میری چوکھٹ پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اٹھا اپنے ہاتھوں کو، دعا سے بود نکال اور معافی کے لیے درخواست کر، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تو کتنے گناہ کیا ہے، بس معافی مانگ تو صحیح. یہ اللہ کہتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب بندہ اللہ کی ذات سے نا امید ہوتا ہے تو بجائے سدھرنے کے اور پکا بگڑائل ہو جاتا ہے. اگر وہ دین کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو پھر وہ غلط راستے سے، شرک کے ذریعے سے اللہ تک وسیلے سے پہنچنا چاہتا ہے. اس کو اس طرف کون چیز لے جاتی؟ یہی کہ میری نہیں سنے گا، اس کی سنے گا. آپ دعا دوسرے سے کرواؤ لیکن خود بھی مانگو. اللہ تمہاری سننا چاہتا، تم اپنے منہ سے کیا کہنا چاہتے ہو. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے. کیونکہ گناہ کرتے کرتے گناہ سے انسان کو چاہت ہو جاتی ہے، ایک طرح کا لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک طرح کی اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ بات سچ ہے. جو بھی جس طرح کے گناہ میں ملوث ہوگا وہ بخوبی اس بات کو جانتا ہوگا. گناہ سے لگاؤ ہو جانے کی وجہ سے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. گناہ چھوڑنا تو یہ بہت بڑی بات ہے. گناہ جس زمین پر کیا جائے اور اس زمین پر اللہ کا عذاب آ چکا ہو، وہاں سے گزرنا بھی منع کیا گیا ہے. اگر گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2980، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سعودی عرب کے اندر وہ جگہ آج بھی موجود ہے، مدائن صالح، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا. ان کی بستیاں موجود ہیں.
اس بستی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین حذرا ان یصیبکم مثل ما اصابهم، اے میرے صحابہ کرام ایسے لوگوں کی بستیوں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ کے عذاب کے شکار بن گئے۔ ڈر اس بات کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر تم ان بستیوں سے گزرنے لگو اور ان بستیوں میں تم رانائیا اور ان بستیوں میں مزے لینے لگو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب مل جائے جیسے ان لوگوں کو ملا۔ اگر اس سے گزرنا ہی ہو تو روتے ہوئے گزرا کرو، الا ان تکونوا باکین، روتے ہوئے گزرا کرو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پیارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اپنی سواری کو تیز حرکت دی، تیز سے آپ نے آواز نکالی تاکہ آپ کی سواری، آپ کا جانور تیز بھاگنے لگے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب شدہ زمین کو چھوڑ کر تیزی سے آگے نکل گئے۔ تو گناہ چھوڑنا تو بڑی اعلیٰ کوالٹی ہے، گناہ جس زمین پہ کیا جائے وہاں بھی نہیں جانا ہے، عذاب جس زمین پہ نازل ہوا ہو وہاں بھی آپ کو جا کے سیر و تفریح نہیں کرنی ہے، وہاں عبرت کے لیے آپ جا سکتے ہو، وہاں آپ کے آنسو نکلنے چاہیے۔ آج ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، گناہ والی زمین کو کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان گناہ نہیں چھوڑ پاتا ہے، توبہ ہمیں بوجھ لگتا ہے، بوجھ، توبہ ہمیں بوجھ معلوم ہوتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے جو کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے جو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ہماری رگوں میں اتر چکا ہے، اسے چھوڑنا ہمیں بڑا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہماری قیمتی چیز چھین رہا ہے، جبکہ ہم سے گناہ چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4716، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مسلمان ابھی نئے نئے دور میں ہیں، ابھی شراب حلال تھا، حرام نہیں تھا، لوگ شراب پیتے تھے، کھجور کی بنائی ہوئی اپنے گھروں میں شراب پیتے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خادم، وہ فرماتے ہیں ایک مجلس لگی تھی ایک گھر کے اندر، میں اس مجلس میں خادم کے طور پر ایز اے ویٹر کام کر رہا تھا، میں سب سے چھوٹا تھا، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا، میں شراب کے جام گلاس کے اندر نکال کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہا تھا، فلاں فلاں کو میں ہاتھ سے شراب پیش کر رہا تھا۔ ابھی حلال تھا، صحابہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ چیز حلال تھی، مباح تھی اس وقت۔ اتنے میں فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے کہا وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ، کیا تم لوگوں کو کوئی خبر معلوم ہوئی ہے؟ قالوا وما ذاک، کہا خبر کس بات کی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ وہ آنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ایک منادی تھا، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا تھا۔ اس نے کہا الا ان الخمر قد حرمت، اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خبردار خبردار، شراب کو پوری طرح سے حرام کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا ایلچی ہے، ایک اعلان لگاتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے، لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں لوگوں کو شراب پیش کر رہا تھا، اتنے میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا، فرمانے لگے یا انس احرق هذه القلال، اے انس ابن مالک، جب نبی کا فرمان آ گیا اٹھو، جن برتنوں میں یہ شراب رکھا ہوا ہے اس کو توڑ ڈالو، پھوڑ ڈالو، اور اس میں جو موجود شراب ہے اس کو مدینے کی گلیوں میں ڈال دو، گھر کے باہر پھینک دو، برتنوں
रास्तों को भी फोड़ डालो। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसी जगह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, मैंने वो पत्थर उठाया और उस बर्तन को फोड़ डाला, शराब सारी बह गई। शराब लोगों के घरों से ऐसे बहने लगी, ऐसे बहने लगी, फजारत फी सिककिल मदीना, मदीने की गलियों में शराब बहने लगा, ऐसे लगा कि कोई बारिश खूब ज्यादा हुई थी। अनस इब्न मालिक का आगे फरमान सुनो। फरमाते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एलची एक बार कह गया कि अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि शराब हराम कर दी गई है, इन्होंने अपने मुंह से वो जाम हटा लिया, अपने घर से वो बर्तन फेंक डाले, वो शराब अपनी नालियों में और रास्तों में फेंक डाला, और उसके बाद दोबारा चूचरा भी नहीं किया कि अचानक कैसे हराम कर दिया गया, ये क्या हो रहा है, अभी तो हम पी रहे थे, ये कौन सी बात हुई। किसी तरह का कोई सवालिया जुमला नहीं। सारे सहाबा ने अपने घरों से शराब को निकाल कर मदीने की गलियों में डाल दिया और रास्ते में शराब बहने लगा। उलमा लिखते हैं कि रास्ते में जब शराब बहने लगा तो इससे तो लोगों को तकलीफ भी होती होगी ना कि पानी बह रहा है, कीचड़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस पे अल्लाह के नबी ने किसी को डांटा नहीं कि क्यों रास्तों में फेंका, लोगों को तकलीफ होगी। कहा इसकी वजह यह थी ताकि सारा मदीना जान ले, बच्चा बच्चा जान ले कि आज से शराब हराम, ये कोई छुपी हुई चीज ना रहे। वो तकलीफ थोड़ी देर के लिए होती होने दो, लेकिन अल्लाह के हुक्म की जो तामील बरमला हो रही है, इस पर तो मुसलमानों को खुश होना चाहिए। रब्बुल आलमीन खुश होगा कि मेरे पैगंबर की एक आवाज पर लोगों ने अपने मुंह से लगे हुए जाम को भी फोड़ दिया, अपनी कीमती चीज, अपनी महबूब चीज को भी छोड़ दिया जिसकी उनको लत लगी थी। अल्फाज मेरे गौर करें, लत लगी थी, लत को एक जुमले पे लात मारा था सहाबा ने। आज हमें सदियां लग जाती है, आधी उम्र इसी सोच में चली जाती है, अब तौबा करूंगा, अब छोड़ दूंगा, अब तौबा करूंगा, आधी उम्र इसी में निकल जाती है। ये ईमान जो सहाबा का था ना, इसीलिए सहाबा को कहा गया कि ये मेआर है, ये मेआर है, इस तरह ईमान होना चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए इनको मेआर बनाया था। तो हमें बोझ लगता है, क्यों छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम तौबा नहीं करना चाहते। और एक अगली वजह जिसकी वजह से आदमी गुनाह नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ पा रहा है, उसे उम्र दराज का धोखा है। उम्र दराज का धोखा है। उसके दिमाग में शैतान ने यह बात बिठा दी है, अभी कहाँ मौत आने वाली है, अभी तो मैं हाई स्कूल इंटर क्रॉस किया हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है जिंदगी में, अभी तो जवान होंगे, जवानी के बाद कहीं कुहूलत आएगी, फिर कहीं शेखुखत आएगी, फिर कहीं बुढ़ापा आएगा, फिर कहीं मौत है, बड़ी लंबी जिंदगी है, जी लो जी लो जिंदगी। इस तरह से शैतान अंदर से हौसला देता है। मौत अभी नहीं आएगी, आगे चल के तौबा कर लेंगे, आगे चल के एक बार हज मारेंगे, फिर से रिफ्रेश हो जाएगी हमारी नाम अमल। ये जो दिल के अंदर ख्याल है ना, उम्र दराज का धोखा है, ये जिंदगी का धोखा है। सूरह फातिर की आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमली फरआहु हसना। ऐ नबी, क्या आप ऐसे बंदे को नहीं देखते हैं जिसके लिए उसके गुनाहों को भी मुज़य्यन कर दिया गया है। कभी कभी आपको गुनाह भी अच्छा लगता होगा, क्या बात है यार, क्या काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, और पता लगा सूदी कारोबार कर रहा है, वो सूद भी अच्छा लग रहा है, वो शिर्क के अड्डों पे होने वाली चीजें भी, कव्वालियां भी अच्छी लग रही हैं, मस्त है आदमी। अल्लाह ने फरमाया क्या देखा नहीं, उनके गुनाहों को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया गया है, गुनाह भी संवार के पेश किया गया है। फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहता उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अगर आपको गुनाह अच्छा लगता ना तो अल्लाह से हिदायत की दुआ एक बार ज़रूर मांगिए,
گناہ کا اچھا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ آپ کو سماج میں ایسے ملیں گے، ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہم کسی کے گناہ پر کمنٹ نہ کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں گناہوں سے نفرت نہیں ہے۔ وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کے لیے کہا گیا، گنہگار سے نہیں۔ حقیقت میں وہ گناہ سے بھی نفرت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، اس سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ بھائی گناہوں کے خلاف بولنا ہمیشہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، شرک اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا؟ ہر نبی نے اس کے خلاف بولا، اللہ نے بولنے کے لیے کہا۔ جتنے بڑے بڑے گناہ، ہر گناہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، آپ نے اس کے خلاف لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ یہ غلط ہے۔ آج لوگوں کے اندر غلط سوچ بیٹھ چکی ہے اور یہ فکری گڑبڑی ہے کہ کسی کے خلاف نہ بولو، اس سے تفرقہ ہوتا ہے۔ بھائی ہم آپ کا نام لے کر کہاں بول رہے ہیں؟ ہم تو اس غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی مسلم بھائی جہالت میں غلطی نہ کر بیٹھے۔ آپ کو اگر اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ کے اندر وہ ایمان ہے بھی۔ نبی نے فرمایا اگر کہیں برائی دیکھو تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روک کرو، اور اگر نہیں طاقت ہے تو منہ سے بول کے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر برا سمجھو۔ یہ لیبل بھی اگر کسی کے اندر نہیں ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے ایمان کا ہلکا اور نچلا درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھا جائے۔ آدمی دل میں بھی برا نہ سمجھے، کچھ بھی نہ کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر ہی کے اندر آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے، ہم اور آپ کی جو زندگی ہے نا، بچپن کی زندگی بھی 10-15 سال کی ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی بھی لگ بھگ اتنی ہوتی ہے، بڑھاپا بھی تقریباً اتنا ہی مرحلہ ہوتا ہے۔ سدھرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے، توبہ کے لیے ایک جملہ کافی ہے، 1 سال آپ کے لیے کافی ہے، لیکن آپ تو پوری عمر گزار جاتے ہیں، پوری جوانی نکل جاتی ہے، پوری بلوغت نکل جاتی ہے، پورا بڑھاپا گزر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ اسی میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، پکار کر کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ اس جہنم سے نکال دے، ہم ایسے عمل نیک کریں گے جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے پہلے خوب گناہ کیے، اب ہم خوب نیکیاں کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین جواب میں فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں عطا فرمائی تھی جس عمر کے درمیان اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، عمر کے علاوہ تمہیں میں نے عقل بھی دی، سمجھ بھی عطا فرمائی، اور اوپر سے میں نے اپنے بندوں کو ڈرانے والوں کو بھی بھیجا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے وارثین کو بھیجا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت نہ حاصل کی، توبہ نہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فذوقوا، اب مہلت ختم ہو چکی ہے، اب تم سزا سکو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کا اعلان سن لیجئے، اتنی مہلت، اللہ فرمائے گا اتنا تو عمر دیا تھا میں نے تجھے کہ توبہ کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کیا، اب پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تم سزا چاہو۔ یہ اللہ کا جواب ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابھی آج اسی وقت توبہ کیجئے، اگر جس کو آپ غلط جانتے ہیں وہ جگر پیدا کیجئے کہ غلط کو غلط سمجھ سکے، دوسرے کو سمجھانا اگر آپ کے بس کی بات نہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو تو سمجھا سکیں کہ ہاں یہ غلط ہے، میں اس غلط کو نہیں تسلیم کرتا، لیکن وہ جگر بھی اپنے اندر نہیں، وہ بزدلی ہے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا یہ بڑا جہاد ہے۔ جس کو آپ حق سمجھتے ہو اپنانا آسان ہے، لیکن جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، اس کے لیے اللہ کی قسم ہے جگر گردے کا کام ہے، یہ دشمنیاں لوگوں کی مول لینی پڑتی ہیں، لوگوں کو جملے سننے پڑتے ہیں، آپ تو یہ، آپ تو یہ، آپ تو وہ، یہ جگر کا کام ہے، وہ جگر کا کام اپنے اندر پیدا کیجیے، غلط کو غلط کہنے کی جگر رکھیے۔ اپنانا تو آسان کام ہے لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا۔
تو یہ عمر دراز کا جو دھوکہ ہے کہ ابھی موقع ملے گا، آگے 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 ایسے ایسے قبر تک پہنچ جائیں گے۔ ایک وجہ اور ہے جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتے، وہ ہے زندگی کی آلائشیں اور نعمتوں سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مل رہا ہے مطلب اللہ ہم سے خوش ہے، مل رہا ہے مطلب ہم تو اچھے راستے میں، تبھی تو اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، سورہ قلم کی آیت نمبر 42 سے 45-46 تک پڑھیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور دنیا کے لوگوں سے فرمائے گا او میرے بندوں سجدہ کرو سجدہ کرو، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو دنیا میں جو اللہ کے سجدے نہیں کیا کرتا تھا وہاں سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ دھڑام دھڑام سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتا تھا وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی کو پتھر کی طرح بنا دے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے منہ کے بل دھڑام سے گر جائیں گے، گنہگار الگ ہو جائے گا، نیک الگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چہرے پر ایک طرح سے ذلت و خار چاہ رہی ہوگی، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو ان کی نگاہیں جھک جائیں گی، شرم سے بے عزتی محسوس کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جب یہ صحیح سالم تھے، جب ان کو مہلت تھی، جب ان کو موقع تھا، جب یہ تندرست تھے، جب ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کو سجدے کے لیے بلایا گیا، پھر یہ نہیں آئے تو آج یہ سجدہ کیوں کریں گے؟ ترہقہم ذلہ، آپ سوچیے اللہ کے سامنے بلائے جا رہے ہیں سجدے کے لیے اور ہم نہ کر سکے، اللہ فرماتے ہیں ذلت چاروں طرف سے بے عزتی گھیر لے گی آدمی کو، نگاہیں جھکی ہوں گی، کرے تو کیا کرے آدمی، اس دن کی تیاری آج ہی کرنا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے میرے پیغمبر آپ کا کام سمجھانا، آپ دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو، آپ ان لوگوں کو اور جو اس کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، دھیرے دھیرے میں انہیں کھینچ کے لاؤں گا، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل بھی دوں گا، ان کیدی متین، میری پکڑ میری چال تو بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل کس بات کا؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو میں دنیا میں انہیں ان کے گناہوں، ان کے شرک، ان کے کفر، ان کی بدعت، ان کی بددینی کے باوجود انہیں مال دے رہا ہوں، انہیں اولاد دے رہا ہوں، کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں ان کے لیے خیرات کا دروازہ کھول رکھا ہوں؟ بل لا یشعرون، معاملہ ایسا نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ اللہ کا اسلوب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے گناہوں کے باوجود میں ان کو مال بھی دے رہا ہوں، میں ان کو اولاد بھی دے رہا ہوں، یہ میری در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا رہے ہیں، روزیاں بھی دے رہا ہوں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں اولاد پہ اولاد دیے جا رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے خوش ہے، میرے لیے اس نے دروازے کھول دیے ہیں خیرات کے۔ بل لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اس دھوکے میں ہیں، مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، صحت مندی ہے، مطلب سب کچھ ہے، اللہ راضی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قارون و شداد کو اللہ نے سلطنت دے کے آزمایا تھا،
جتنے خزانے اللہ نے قارون کے دے دیے تھے نہیں کما سکتے ہو، لیکن ہے نا وہ جہنم میں، لگاتار اس کے محل بلڈنگوں سہت اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا ہے، قیامت تک دھستا جائے گا۔ وقت سے پہلے توبہ ضروری ہے۔ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد شرعی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ کوئی گناہ انسان کرتا ہے، توبہ کر لی، اب اسے چھوڑنا ہوگا۔ کیسے میں اپنی محبوبہ کو چھوڑ پاؤں گا؟ کیسے میں اپنے جی ایف اور بی ایف کو چھوڑ پاؤں گا؟ کیسے میں یہ لت جو مجھے لگی ہے یہ میں کیسے چھوڑ پاؤں گا؟ کیسے میں اپنا کاروبار کر پاؤں گا؟ کیسے میں چوری کیا ہوا مال واپس کروں گا؟ کیسے میں نے کسی کو گالی دی ہے تو جا کے معافی مانگوں گا؟ یہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی آدمی توبہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی پہچان ہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پہلے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرو کہ میں نے کیا ہے، اللہ شرمندگی کا اظہار کرو اور ہمیشہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو، پھر اللہ سے کہو اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، ایک سچی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں نہروں والی جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ سچی توبہ اسی کو کہا جاتا کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے توبہ کر رہا ہے آج کر رہا ہوں، پرانا والا ختم ہو جائے اگلا پھر کروں گا، وہ توبہ ہی نہیں ہوئی۔ عزم ہو دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں پھر ہو جائے وہ الگ بات ہے، پھر توبہ کیجئے، لیکن توبہ کے وقت یہ دل میں ذرہ برابر نہ ہو موقع ملے گا کر لوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے دل میں۔ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، توبہ کرنے کے بعد عموماً انسان کو آزماتا اللہ تعالیٰ، سچ اور حق کو اپنانے کے بعد انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اے لوگوں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نے صرف آمنا ہم ایمان لے آئے یہ کہنے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ارے تم سے پہلے کے لوگوں کو، ایمان والوں کو تو ہم نے بہت طرح سے آزمایا ہے تاکہ ہم کھرے اور کھوٹے کا حساب کر لیں، مومن اور منافق کا امتیاز کر لیں۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل یاسر کو مار رہا ہے، ان کی بیوی کو مار رہا ہے، ان کے بیٹے کو مار رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ غریب مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، بلال کو مار رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، اتنی چھوٹی سی آزمائش سے تم گھبرا گئے، تم سے پہلے کے لوگوں کو تو ایسے ایسے طریقے سے آزمایا گیا، گڑا کھود کھود کر اس میں مومنوں کو ڈال کر اوپر سے چھری سے ذبح کر دیا جاتا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، کسی کو آگ سے جلا دیا جاتا تھا اور کسی کے اوپر چھری چلائی جاتی تھی، آرے چلائے جاتے تھے، گوشت کٹ کٹ کے ہڈیوں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، پہلے کے لوگوں کو تو ایسے آزمایا گیا، تم آج اتنی سی آزمائش میں گھبرا گئے۔ پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے اب آزمایا نہیں جائے گا؟ ہر جگہ جہاں مکی دور کی کنڈیشن ہے وہاں اہل حق آزمائے جائیں گے، اس جگہ پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے میدان میں نہیں اترتے، کنارے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اچھائیاں نظر آئی، مزے آ رہے ہیں تو چلو ہم بھی تمہارے ساتھ۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر مصیبت نظر آ رہی ہے، آزمائش نظر آئی ہے، پیچھے منہ پھیر لیا، ہم تمہیں پہچانتے نہیں، تم کون ہو؟ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا ایسا شخص جو ماحول دیکھ کر حق کو قبول کرتا ہے وہ دنیا بھی اپنی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو ہے خطرناک ناکامی جو انسان اپنا رہا ہے، یہ واضح گمراہی ہے، خسارہ ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان گناہ نہیں چھوڑ پاتا ہے، گناہوں کے چھوڑ دینے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد شیطان ہمارے اور آپ کے دلوں پہ حملہ کرتا ہے، حملہ، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ آزمائیے گا، عموماً لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ گناہ آپ کوئی چھوڑو گے، میں نوجوانوں کی اگر بات کروں تو ان کی جو پیار محبت کی دنیا ہے، اگر آج وہ توبہ کریں گھبراہٹ محسوس ہوگی، پھر کہتا ہے میں اس کے بغیر جی نہیں پاتا۔ وہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا، پھر تمہیں لگتا میں اس کے بغیر نہیں جی پا رہا ہوں۔ شیطان حملے کرتا ہے اس کے۔ علامہ ابن قیم نے طریق الہجرتین کے اندر اس بات کو لکھا ہے، انسان کے اوپر حملے کرتا ہے شیطان، گھبراہٹ، ڈپریشن، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اتنی اچھی جگہ تھی، وہ اتنا اچھا چل رہا تھا، خوش رہتے تھے، رات رات لگے رہتے تھے، اور یہ وہ تمہیں نعمتیں ملی تھی۔ طرح طرح سے انسان کو گھبراتا ہے، گھبراہٹ دل میں ہوتی ہے، اور یہ جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ اگر ثابت قدم ہیں اور جمے رہے تو ایمان کی علامت ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2822 فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بنائی تو بڑی اچھی گئی ہے، خوبصورت ہے، نعمتیں ہیں، بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، جو سوچو گے وہ سب کچھ ہے، جو نہیں سوچتے اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے چاروں طرف ایسی چیزیں لگا دی گئی ہیں جو تمہارے نفس پہ بھاری پڑے گا، جو تمہارے دل پہ گراں گزرے گا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اور جہنم تو بنائی بڑی خطرناک ہے، لیکن اس کے چاروں طرف ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس کو دیکھ کر تم لپک پڑو گے، تمہاری شہوتوں کے مطابق، تمہارے خواہشات کے مطابق جہنم کے کنارے کنارے چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس کو تمہیں مزہ آتا ہے کرنے میں۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پانے کے لیے مشکلات کو جھیلنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ نئی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے، خوش قسمت ہے کہ اسلام میں بھی صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا ہوئے، خوش قسمت ہے کہ اللہ دیر سے ہی ہمیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، خوش قسمت ہے کہ دیر میں سے ہی اللہ نے ہمیں توحید کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انشاءاللہ جیتے جیس پر رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے، ایمان کے ساتھ زندہ رہیں گے، اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہاں اگر ہم ناخوش بھی رہے، کانٹوں والی زندگی رہے، جنت کے فرشتے تو گلدستے لیے کھڑے ہیں، جنت کی حوریں تو انتظار میں ہے، وہاں تو ہمیں آرام ملنے والا ہے۔ یہاں آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ وہ گھبراہٹ شیطان کی طرف سے ہوتی، اس سے گھبرائے نا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، میں ان کے دلوں پہ سکون اتارتا ہوں۔ آپ جم جائیے گناہ چھوڑنے کے بعد کہ اب دوبارہ نہیں جانے والا میں پلٹ کے، تیری گلیاں تو چھوڑ دوں گا، سب کچھ میں چھوڑ دوں گا، گناہوں سے جو متعلقین ہے، اس سے جو متعلقات ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میں ان کے اوپر سکون، اطمینان کی چیزیں نازل کرتا ہوں، لیکن استقامت، ثابت قدمی وہ چیز مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح راستے پر گامزن کرے، الہ العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بولنے اور اپنانے اور کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔